باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ کا یہ ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ یکم ربیع النور شریف سے لے کر آج 12 ربیع النور شریف ہے، تو 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کے سلسلے کی آج یہ آخری نشست ہے۔ کائنات کا خالق مجھے اور آپ سب کو خیر، عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی دوست احباب نے اس میں حصہ لیا ہے کسی بھی طرح سے، رب کریم ہر ایک کے گھر میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ سب کو جب تک زندہ رہیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے، اور کائنات کا خالق اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ آپ نے بڑی توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عقیدہ اہل سنت۔ کیا عقیدہ ہے جی؟ کیا موضوع ہے؟ یعنی اہل سنت ہونے کے اعتبار سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہر بندے کو اپنے مسلک کے اعتبار سے جس مسلک کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے اسے اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ یہ پھر تو پڑھیا نہیں جاتا، یہ کریے اگے کر لیجیے۔ مائک جو اگے آ جاتا پھر پڑھیا نہیں جاتا، یہ حل کرنی ہے۔ پڑھے نہیں آتے، بعد نہیں آتے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ نہیں یہ ٹھیک، اچھا یہ چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی جا رہا ہے، تو جتنے دوست احباب ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جتنے بعد میں اپلوڈ ہونے کے بعد اس بیان کو سنیں گے، تو چونکہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک طوفان بدتمیزی بھی یہ پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بات سن رہا ہے، تو اگر نظریے کے خلاف ہے تو نیچے اچھے طریقے سے گالیوں کی لائن شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم پہلے ہی یہ انتباہ کر رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو ابھی جو عقیدہ ہم پیش کریں گے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہوگا۔ اگر ہمارے کسی دوست کو ہمارے عقیدے سے اختلاف ہوگا تو وہ اپنا اختلاف اپنے عقیدے کے مطابق رکھیں، بجائے اس کی کہ گالیاں دی جائیں۔ اگر کسی کا عقیدہ اہل سنت والا نہیں ہے تو وہ اگر سمجھتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق
اس کا عقیدہ زیادہ درست ہے تو وہ اپنے عقیدے پہ کاربند رہے، لیکن چونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر سب سے اکثریت اور کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس عقیدے کے لوگ سب سے زیادہ ہیں اور قرآن و حدیث کے بالکل قریب جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو ابھی چونکہ دلائل کم ہوں گے، ابھی ہم نے یہ موضوع کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ پچھلے 1 سال سے پاکستان کے اندر اہل سنت کے عقیدے پہ بڑے حملے ہوئے ہیں اور مختلف شکلوں میں ہوئے ہیں، اور اس میں اہل سنت کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ اس لیے بنا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ بعض عقائد میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر میں اہل سنت میں سے ہوں تو میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے وہ ایک لوز پوائنٹ ہوا ہے۔ تو آج بڑی جو میرے دوست یہاں تشریف فرما ہیں وہ بھی بڑی توجہ سے سنیں گے، اور جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دارالعلوم شبانیہ رضویہ کے پیج سے سماعت کر رہے ہیں، ان سے بھی سماعت ہے کہ گزارش یہ ہے کہ بڑی توجہ سے سنیں گے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ پیش کیا جائے گا، جس کو اس سے اختلاف ہوگا وہ اپنا اختلاف رکھے، سننا چاہے ہمارا عقیدہ تو بڑے شوق سے سن سکتا ہے۔ ابھی ہم صرف اپنے جو نوجوان ہیں ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت اگر کوئی اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے عقیدے کو بھی یاد رکھے کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ اب آ جائیے، عقیدہ جو ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ چونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہے، اس نظریے اور عقیدے کی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا تو وہ بھی ایک عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے وضاحت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، کون ہے۔ تو اس لیے عقیدے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کلام مجید فرقان حمید کے اعتبار سے دیکھیں تو ہجرت سے پہلے جتنی بھی کلام مجید فرقان حمید کا نزول ہوا ہے اور جو مکی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں اور کلام مجید فرقان حمید جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اس میں صرف عقیدے پہ بات کی گئی ہے۔ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پہ بات کی گئی ہے۔ اس پہ پختگی آنے کے بعد پھر احکامات نازل فرمائے گئے ہیں۔ اب مدنی صورتوں کو دیکھیے اور مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو پڑھیے تو احکامات سارے کے سارے مدینہ المنورہ میں نازل ہوئے ہیں۔ نماز کے احکامات، روزے کے احکامات، اذان کا طریقہ کار، شراب کا حرام ہونا، سود کا حرام ہونا، باقی چیزوں کے جو احکامات ہیں حلال اور حرام کے، یہ کہاں نازل ہوئے ہیں جی؟ مدینہ المنورہ میں۔ تو پہلے محنت کی گئی ہے کہ عقیدہ درست ہو جائے، کیونکہ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال درست نہیں ہیں۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کے بعد کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ ہم تلاوت کریں گے۔ مجھے بتائیے کہ ایک شخص اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے
کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتا۔ میں موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتا۔ تو ابھی آپ نے جلدی سے جواب دینا ہے اور ذرا اونچی آواز میں دینا ہے تاکہ میرے تک آپ کی آواز آ جائے۔ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اس کی نمازیں قبول ہوں گی؟ تو پتہ چلا کہ عقیدہ ضروری ہے، اس میں کہیں کھوٹ اور میل آ گیا تو پھر عمل اور عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ ایک مثال اور سنیے، ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، سارے نبیوں کا احترام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حلال کھاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہاں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتا ہوں، لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اب جلدی سے بتائیے وہ مسلمان ہے؟ اونچی بات سے۔ اس کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبول ہوں گی؟ اس کی زکوٰۃ، اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اب یہ پریشان نہ ہو، احادیث کے حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ عقیدہ پہلے ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو آپ کی نمازیں بھی ٹھیک ہوں گی، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو آپ کے اعمال اور عبادات بھی رب کریم کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کی کسی بھی عبادت کے ساتھ قبولیت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیا مقدسہ ہے 177۔ اس میں رب کریم نے بڑی وضاحت فرما دی ہے، ہم برکت کے لیے اس کو تلاوت کریں گے۔ کائنات کا خالق فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لائے، اور اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لائے، یعنی کہ اللہ کے جتنے انبیاء و رسول بھیجے ہیں وہ سارے برحق ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ ابھی یہی میں ایک بات واضح کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن پاک نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک رب کریم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور ان کا احترام بھی کرنا ہے، عزت بھی کرنی ہے ان کی۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے یا اللہ کے رسول کے قریب ہے وہ ساری شخصیات قابل احترام رہنی چاہیے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ سارے نبیوں اور رسولوں کو جن کو رب کریم نے بھیجا ہے نبی اور رسول بنا کر، ان کی عزت کرنا اور ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ باقی انبیاء کو نبی اور رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے کام کرتے جاؤ اور کہو جی میں